الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صدر احترام صدر جلسہ علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام علماء کی وہ جماعت ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، یہی بات آپ حضرات کو سمجھانی ہے۔ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر اس کے لیے محنت، کوشش اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ایک کامل مکمل دین، نظام حیات، زندگی کا مکمل قانون بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مذہب یا دین نہیں ہے۔
اسلام صرف تسبیح والا دین نہیں ہے، اسلام ذکر و تلاوت والا صرف دین نہیں ہے، اسلام صرف نکاح طلاق کے مسائل بتانے والا دین نہیں ہے، اسلام صرف حلال اور حرام بتانے والا دین نہیں ہے، اسلام مسلمان کی ساری زندگی کا نام ہے جب مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اسلام انسان کی پوری رہنمائی، مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو اگر اپنی ذاتی زندگی کے لیے رہنمائی چاہیے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کیسے گزاروں، کس طرح بسر کروں، تو اسلام آپ کو مکمل رہنمائی دے گا۔ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اسلام بتائے گا۔ آپ کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، اسلام بتائے گا۔ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اسلام بتائے گا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، اسلام بتائے گا۔ آپ کا بولنا کیسا ہو، اسلام بتائے گا۔ آپ کا دیکھنا کیسا ہو، اسلام بتائے گا۔ آپ کا سننا سنانا کیسا ہو، اسلام بتائے گا۔ آپ کا کھانا پینا کس طرح ہو، اسلام بتائے گا۔ آپ کا سونا جاگنا کیسا ہو، اسلام بتائے گا۔ دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں، اسلام بتائے گا۔ اسلام ہر ایک چیز کے متعلق بتائے گا۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں، کس طرح زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، اسلام آپ کو آپ کی ذاتی زندگی کو اس طرح خوبصورت بنا دے گا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ چاہتے ہیں گھر کے اندر میں رہوں، اسلام مجھے کیا بتاتا ہے؟ آپ کو اسلام بتائے گا بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اسلام بتائے گا بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اسلام بتائے گا بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اسلام بتائے گا والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، گھر کے اندر کا ماحول کیسا بنانا ہے، گھر کی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے۔ کوئی اور دین، کوئی اور قانون، کوئی اور مذہب نہیں بتائے گا، بتائے گا تو صرف اسلام بتائے گا۔ آپ گھر کے باہر نکلیں، محلے کی زندگی، شہری زندگی، شہر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، محلے داروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، آپ کو اسلام بتائے گا، کوئی اور دین قانون نہیں بتائے گا۔ آپ کوئی پیشہ رکھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ کو اسلام بتائے گا تجارتی پیشے میں کیا کرنا ہے، تاجروں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، تجارت کا یہ کاروبار کس طرح کرنا ہے، اس معاملات کو کس طرح بہتر بنانا ہے، کاروبار کو آپ کس طرح اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں، اسلام آپ کو بتائے گا۔ آپ زراعت پیشہ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، آپ کو اسلام بتائے گا، زراعت کے اصول بتائے گا، اس کا طریقہ بتائے گا، کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ کو وہ اسلام بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ آپ مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ کو اسلام بتائے گا مزدوری کیسے کریں، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ آپ ملازم ہیں، ملازمت کیسے کرنی ہے، آپ کو اسلام بتائے گا، ملازمت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ملازمت کے کیا فرائض ہیں، ملازمت کے اعتبار سے آپ پر کیا حق عائد ہوتے ہیں،
آپ نے کیا حقوق ادا کرنے ملازمت میں، وہ اسلام بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ آپ نے کمانا کیسا ہے، خرچ کیسا کرنا ہے، وہ اسلام بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ آپ کی ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، تعلقات نبھانے کیسے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے آپ پر کیا حقوق ہیں، کس طرح دوستی کو نبھانا ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے آپ پر حقوق ہیں، اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے، اسلام بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ تو بتائیے، زندگی کا کوئی حصہ، کوئی پہلو، کوئی ایسا رہ گیا ہے کہ اسلام اس کے متعلق نہ بتا سکے؟ اسلام وہ کامل مکمل مذہب اور دین ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی کہتے ہیں جدید دور، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کیا سے کیا چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، مالی نظام کہاں تک پہنچ چکا، بینک کا نظام آ گیا، اس سے بھی کیا سے کیا صورتیں شکلیں آگے بڑھ گئی ہیں، نئے سے نئے آلات آ گئے ہیں۔ کبھی کسی سے بات کرنی ہوتی تھی، اس کے پاس جانا پڑتا تھا، آج گھر بیٹھے بغیر تار کے کنیکشن کے آپ اس سے بات کر رہے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں چیلنج ہے اسلام کا، تمہیں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، آؤ مفتی کے پاس، پوچھو کہ اسلام کا کیا حکم ہے، آپ کو اسلام کا حکم بتایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کہا جائے کہ اس کے بارے میں اسلام کا موش ہے۔ اسلام وہ کامل مکمل دین ہے، کامل مکمل دین ہے۔ اسلام نے تو تمہیں جوتا پہننے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اسلام نے تو کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اسلام نے تو سونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو جب اسلام ایسا دین ہے، نہ تمہاری ذاتی زندگی کو اس نے خالی چھوڑا، نہ گھریلو زندگی کو خالی چھوڑا، نہ معاشرتی زندگی کو خالی چھوڑا، نہ تمہارے کسی پیشے کی زندگی کو خالی چھوڑا، تو پھر سوچئے تمہاری اہم ترین ضرورت، تمہاری زندگی کا اہم ترین حصہ، نظام مملکت، نظام حکومت اور سیاست، جس کے بغیر انسانی معاشرہ صحیح نظم پر نہیں رہ سکتا، کیا اس کے بارے میں اسلام خاموش ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات۔ ساری زندگی کے بارے میں تو اسلام تمہیں بتائے، رہنمائی کرے، انگلی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دے تمہیں، لیکن جب بات نظام حکومت کی ہو، جب بات نظام سیاست کی ہو، جب اقتدار کی بات ہو، تو کیا وہاں اسلام خاموش ہوگا؟ بتائیے ذرا، ایک مسلمان کی حیثیت سے جواب دیں، کیا اسلام وہاں کوئی نہیں بتائے گا، کوئی رہنمائی نہیں کرے گا؟ لیکن جب بات سیاست اور حکومت کی ہوتی ہے تو پھر آج کا مسلمان کہتا ہے اسلام کا سیاست سے کیا تعلق، اسلام کا حکومت اور اقتدار سے کیا تعلق؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ جی، اسلام کا اور سیاست، اسلام اور حکومت، اسلام اور اقتدار، یہ تو الگ الگ چیزیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام کو ناقص نہ بناؤ، اسلام کو ناقص نہ بناؤ۔ اللہ نے یہ مکمل دین عطا فرمایا،
اللہ نے جب مکمل دین دیا ادھورا نہیں دیا۔ آج کا مسلمان اسے ادھورا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں اکملت لکم دینکم، میں نے تو دین مکمل کیا ہے۔ آج کا مسلمان کہتے ہیں نہیں دین مکمل نہیں ہے، دین ناقص اور ادھورا ہے، دین ناقص ہے۔ اقتدار کے متعلق دین کچھ نہیں کہتا، سیاست دین سے الگ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کا دین کامل اور مکمل، سب بولیے اللہ کا دین، اللہ کا دین کامل اور مکمل ہے۔ اللہ کا دین کامل اور مکمل، اللہ کا دین ناقص اور ادھورا نہیں ہے۔ توجہ اس طرف رکھیے۔ اور دین مکمل تبھی ہوگا جب ساری مکمل زندگی پر حاوی ہو۔ توجہ، اللہ کا دین کامل اور مکمل، ادھورا دین نہیں ہے۔ کیا آپ کی زندگی گھر تک محدود ہے؟ جی، آپ کی زندگی، انسان کی زندگی کیا گھر تک محدود ہے؟ گھر سے باہر نہیں نکلتا؟ انسان کی زندگی گھر میں، گھر سے باہر، بازار میں، کھیت میں، مزدوری میں، ملازمت میں، تجارت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ جی، جن کی حکومت کو، جن کی مملکت کو، جن کی شان حکمرانی کو بار بار قرآن میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ 4 خلفاء کے ان کے خلیفہ تھے۔ 4 خلفاء مانتے ہو؟ جی، خلفاء راشدین کو مانتے ہو؟ خلفاء راشدین کو مانتے ہیں؟ وہ خلیفہ تھے کن کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ خلافت وہ تسبیح والی تھی؟ جی، تسبیح والی خلافت، مسجد کے مصلی والی خلافت؟ جی، خلیفہ تھے، کون سی خلافت تھی بتائیے؟ ان کا دور خلافت کون سا تھا؟ دور خلافت کا کیا مطلب؟ دور حکومت اور اقتدار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اقتدار سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ پھر بھی کہو گے کہ اسلام کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ان کے کتنا اقتدار تھا، کتنا زمانہ تھا اقتدار کا، حکومت کا؟ جی، 10 سال حکومت کی۔ کافر کہتا ہے اگر وہ حضرت عمر کو 10 سال اور مل جاتے ساری دنیا سے کفر ختم ہو جاتا۔ پھر بھی کہو گے کہ علماء حکومت کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پہلے فتویٰ پھر خلفاء راشدین پر لگاؤ۔ اسلام جب اقتدار دیتا ہے تو پھر عدل و انصاف والا اقتدار ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر مدینہ کی سرزمین پر درہ مار کر کہتے ہیں زلزلہ کیوں؟ کیا میں نے تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا تھا؟ جب اسلام اقتدار دیتا ہے تو پھر لوگ بھوکے نہیں مرتے، لوگ بھوکے نہیں مرتے۔
کسی کی عزت نہیں لوٹی جاتی۔ جب اسلام اقتدار دیتا ہے عزت محفوظ ہے، اسلام اقتدار دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، روزگار دیتا ہے۔ اسلام جب اقتدار دیتا ہے تو امن و امان دیتا ہے، جان کا تحفظ دیتا ہے، مال کا تحفظ دیتا ہے، عزت و ابرو کا تحفظ دیتا ہے، عقیدے اور نظریے کو تحفظ دیتا ہے۔ اسلام جب اقتدار میں آتا ہے تو کہتا ہے اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری بھی حکمران کے اوپر ہے۔ انسان تو انسان رہا، جانور کے بارے میں بھی اس کی ذمہ داری بھی حکمران پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جد و جہد کے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔